انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کے لوٹ کے آنے کا ہو یا کسی کو بھول جانے کا۔ شاہ من نہیں کوئی شکایت تم سے، مگر یاد آتا ہے تیرا مجھ سے محبت کرنا۔ عمر گزاری ہے میں نے محبتوں کے گمان میں، در حقیقت تو میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ ڈپریشن اتنا بڑھ رہا ہے کہ دماغ کی ساری نسیں درد کرنے لگی ہیں، لیکن مجال ہے جو ایک بھی پھٹکے میرا کام آسان کر دے۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دماغ کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ اداس ہوتی تھی پہلے بھی، مگر کل شب وہ بے دلی تھی، کہہ لگانا پڑا مجھے۔ تلخ صدمات پہ ماتم کے بجائے میں نے اتنا ہنسنا ہے کہ رونا ہے کئی لوگوں نے۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ کچھ جگہ چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ ہمارے لیے یادیں نہ بن جائیں۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی ہی قدر کھو دیتے ہیں۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ دنیا بھر کے بھکاریوں میں سے سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ بھکاری ہے جس نے محبت کی بھیک مانگی اور دھتکار دیا گیا۔ ہم نے رو رو کر حال بگاڑ رکھا ہے اپنا، ہائے مرشد ان سے کہنا ان کی یاد آتی ہے، اپنے مرہمی لہجے میں ہم سے ایک بار بات تو کرے۔ تجھ سے بے رخیوں کے تماچے کھا کر ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو خود کو زہر لگتے ہیں۔ مجھے صرف محبت نہیں تھی تم سے، میں تمہاری ذہنی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ ذرا دیکھو میری ان گنڈر آنکھوں میں، یار کیا اب بھی میں زندہ لگتی ہوں؟ میری جگہ کوئی اور ہو تو چیخ اٹھے، میں اپنے آپ سے اتنے سوال کرتی ہوں۔ ماں میرے بال بکھیرنے بھی نہیں دیتی، اے زندگی تو نے میرا حال ہی بگاڑ دیا۔ تم پر بھی یقین ہے اور موت پر بھی اعتبار ہے، دیکھتے ہیں پہلے کون آتا ہے، ہمیں دونوں کا انتظار ہے۔ وہ نئے رابطوں میں مصروف ہو گیا، میں پرانی یادوں کو اذیت بنائے بیٹھی ہوں۔ ہائے وہ کس قیامت سے گزرے ہوں گے جن کے یار وعدوں سے مکرے ہوں گے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں نصیب خراب ہے یا میں خراب ہوں، ہر اس انسان نے میرا دل توڑا ہے جس پر مجھے ناز تھا۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اب خواہش ادھورے رہنے پر، بہت قریب سے دیکھا ہے کچھ خواب بکھرتے میں نے۔ غم زندگی نے کچھ ایسی تلخیاں بھی دیں کہ خوشی کا وقت بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔
کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی نہیں آتی خراش، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے۔ سب سے خطرناک اور دردناک آنسو وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نکلنے کی بجائے سیدھا دل پہ جا گرتا ہے۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں نا یہ آنکھوں کے آنسو بھی، یہ نکلتے بھی انہی کے لیے ہیں جنہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں گرتے جتنا وہ الفاظ رلاتے ہیں جن میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ انا پرستی کی حد پوچھتے ہو تو سنو، جس کے بنا ہر سانس مجھے ٹوٹنے لگے، میں نے اس کو بھی پانے کا وظیفہ نہیں کیا۔ برے نہیں تھے لیکن ہمیشہ ہر کسی نے برا سمجھا، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کبھی چھوڑنا بھی چاہو تو ممکن جواز رکھنا، ہم بے وجہ سزائیں پہلے بھی کاٹ چکے ہیں۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس بات کو وہیں پہ ختم کر دو۔